رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ السلام علیکم، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں انسپائرنگ سٹوریز کے سیگمنٹ میں۔ اس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، ملتے ہیں ایسی شخصیات سے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری اچیومنٹس کی اور لوگوں کے لیے بالخصوص ینگسٹرز کے لیے بہت انسپریشن ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، اونر ہیں سوزو گروپ آف کمپنیز کے۔ وی ہیو سہیل لاشاری ود اس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، یہ جو سوزو گروپ آف کمپنیز ہے، میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گی، اس سے پہلے کہ ہم کاروباری حالات اور ان تمام چیزوں کی بات کریں، پہلے تو آج سے بہت عرصہ پہلے، بہت سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جب یہ سوزو واٹر پارک اور یہ تمام لائٹس کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اٹ واز سو ایکسائٹنگ فار اس۔ آئی ریمبر، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بچی تھی بٹ آئی واز لائک ویری ینگ اینڈ اٹ یوز ٹو ریئلی انسپائر کہ جو چیزیں آپ باہر کے ملکوں میں سنتے تھے یا دیکھتے تھے وہ آپ کو اپنے ملک میں نظر آئیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو سوزو گروپ آف کمپنیز ہیں، اس میں کون کون سی کمپنیز ہیں، کیا کیا وینچرز ہیں، کوئکلی ہمیں وہ ضرور اس کا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوزو گروپ، جو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی گروپ ہو وہ بتدریج آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ بالکل، ایک کمپنی سے شروع ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پکڑتا ہے تو آپ اور مزید اپنے پاؤں پھیلاتے ہیں۔ بالکل۔ تو سوزو واٹر پارک ہماری مدر اور کور کمپنی ہے، رائٹ۔ اور یہ ہم دو بھائیوں کی مین کاوش ہے اس میں۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی زریز لاشاری صاحب، اور ان کا یہ برین چائلڈ تھا صحیح کہ ایک نجی شعبے میں ایک تھیم پارک، ایک ریکریشنل پارک بنانا ریکریشنل پارک، رائٹ۔ تو ان کا پھر میں نے ساتھ دیا اور پھر ہم نے یہ مل کے اس کو بنایا۔ اس کے بعد ہم ڈانسنگ میوزیکل فاؤنٹنس میں گئے، سنیماز میں گئے، پھر ایک ہم نے ایڈونچر پارک مری میں بنایا، اور اب اس وقت گروپ میں گرینڈ لکسس ہوٹل ہے، اسی طرح جو آپ نے سنا ہوگا عطاباد جھیل میں بھی ہم نے اس کے کنارے بھی زریز بھائی نے بہت خوبصورت وینچر بنایا ہے، ہوٹل بنائے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہم اس وقت ایک اور وینچر میں جو پروڈکشن یونٹ ہے وہ بنا رہے ہیں کہ لیتھیم آئن سیلز بیسڈ بیٹریز بنا رہے ہیں۔ جو بیٹری جو ہے وہ تقریباً 8-10 سال کی اس کی لائف ہے، اور وہ ڈرائی بیٹری ہے اور اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں۔ اور اس بیٹری میں جو کہ ای ویز میں استعمال ہوگی، الیکٹرک وہیکلز میں، آپ کے یو پی ایس میں، میڈیکل اکوپمنٹ میں، یعنی کہ اس کی ہر جگہ یوٹیلیٹی ہے، اور یو پی ایس میں بھی۔ تو وہ اس وقت ہم لانچ کرنے کے قریب ہیں۔ سو دس از دا اسمال گروپ وچ وی ہیو انٹیلڈ، اینڈ اللہ تعالیٰ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو مزید ترقی کرے، ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ نے بتا کے اینڈ یو سیڈ کہ اٹس سچ اے اسمال گروپ۔ سو اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اور اضافہ فرمائے، اینڈ آئی تھنک اٹس جسٹ امیزنگ، سن کے ہی اتنا انسپائرنگ اور وہ سب کچھ لگ رہا ہے۔ جب آپ سہیل صاحب اتنی ہائی لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بیکاز یہ اسمال انویسٹمنٹ نہیں تھی، جب آپ اتنی ہائی اینڈ کے اوپر انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزنس کرنا ہوتا ہے یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہوتا، دل گردہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ سو واٹ واز یور انسپریشن؟ کیا آپ کی فیملی کی انسپریشن کہاں سے تھی کہ پاکستان میں اتنا بزنس لے کر آیا جائے؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ ملازمت کر رہے ہوں، چاہے بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ کی اپنی دکان ہو، جب تک آپ کو ایک فرم بلیف نہ ہو اور شوق نہ ہو اس کام کے کرنے کا، صحیح، اور آپ یقین کریں جب ہم نے وے بیک ان 1988 اس کو انوگریٹ کیا اور 1986 میں اس کی کنسٹرکشن شروع کی، تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک، اس سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ آبویسلی اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم تو نہیں ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے اور ایک سوچ ہوتی ہے۔ بالکل، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بہت سے بینکوں کے پاس گئے، آج تو بڑا کہتے ہیں نا یہ بینک سے لون لے لیں، مل رہے ہیں یہ۔ اس دور میں اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے ہمیں بہت ڈسکریج کیا گیا۔ اچھا جی، اور ہمیں بڑی مشکل سے، آپ نے کہا کہ سیکس سٹوریز کی آپ بات کرنا چاہتی ہیں، تو سکسیس کہاں سے آتی ہے، تھوڑا سا میں وہ آپ کو بتا بالکل، بسم اللہ۔ تو جب ہم بہت کوشش کر رہے تھے، دو چیزیں ہم کر رہے تھے۔
ایک ہم اپنی آبائی زمین بیچنے کی کوشش میں تھے اچھا کہ ادھر سے کچھ پیسے آ جائیں، اور وہ زمین بک نہیں رہی تھی، کوئی بائر نہیں مل رہا تھا۔ دوسرا ہم بینکوں کو اپروچ کر رہے تھے کہ کچھ لون مل جائے تو ہم اس کو دونوں چیزوں کو ملا کے جو پیسے اکٹھے ہوں اس سے یہ پروجیکٹ کر لیں۔ اسی دوران ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے زمین خریدنی شروع کر دی، اور اب پیسے بھی کم ہوتے جا رہے تھے اور پروجیکٹ آگے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کراچی سے ہم نے اس دور میں NDFC ہوتا تھا، نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن، بالکل بالکل، ان سے اپروچ کیا، بڑی مشکل سے ان کے ایک ڈائریکٹر صاحب کراچی سے لاہور تشریف لائے، ہم ان کو لے کے سائٹ پہ گئے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے وہ جلوں کے قریب ہے، اس وقت ایک ہی سڑک وہاں جاتی تھی، اب تو 2 سڑکیں ہو گئی ہیں۔ تو وہ ہمیں راستے میں ڈسکریج کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں نے تو آج تک زندگی میں پارک نہیں دیکھا، یہ آپ کس پروجیکٹ میں پڑ گئے ہیں، آپ نے تو بڑی ہمیں تنگ کیا، بڑی سفارشیں کرائی ہیں، بڑا کچھ کہا ہے، تو میں آ گیا ہوں، ورنہ مجھے نہیں لگتا یہ ہو سکتا ہے یہ۔ اور میں اور میرا چھوٹا بھائی زریز جو ہے ہم آنکھوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں لون نہیں دینا، ظاہر ہے جو باتیں ایسی کر رہے ہیں۔ بہرحال جب ہم سائٹ پہ گئے تو جو زمین ہم خرید چکے تھے اپنی پرسنل انویسٹمنٹ سے، تو وہ جس بندے نے ہمیں وہ زمین بیچی اس نے درخت تک کاٹ کے لے گیا تھا، بالکل ٹوٹل، یعنی کہ کھلا میدان تھا، کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان تھا۔ تو چونکہ میں بنیادی طور پہ انجینئر ہوں، اچھا، اس کی سٹوری بھی آپ کو بعد میں سناتے ہیں۔ تو میں نے نقشہ کھولا اور میں نے بونٹ پہ رکھا اور ان صاحب کو سمجھایا کہ جی ادھر سے انٹرنس ہوگی، ادھر سلائڈیں ہوں گی، ادھر پول ہوگا، ادھر بچوں کا ایریا ہوگا، ادھر آپ کا ٹوائلٹس ہوں گے، ادھر آپ کپڑے چینج کریں گے، اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ اس میں 5 منٹ دیکھیں گے، بس کریں، چلتے ہیں۔ ہم نے نقشے بند کیے، گاڑی میں پھر بیٹھ گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی واپسی، اس وقت ہم کہتے تھے ہم لاہور واپس جا رہے ہیں اس ایریے سے۔ تو جب ہم لاہور واپس آ رہے تھے تو وہ صاحب راستے میں بولے کہ لشاری صاحب دیکھیں میں نے لنڈن میں ایک پارک دیکھا ہوا ہے، پارک کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، ہونے چاہیے۔ اب پھر ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، اب اس کو کیا ہو گیا۔ تو بائی دا ٹائم ہم لاہور پہنچے تو وہ ہمیں لون دے چکے تھے۔ تو واٹ ڈو یو تھنک چینجڈ ہز مائنڈ؟ او گاڈ، واو، صحیح، اس کا کوئی دماغ چینج نہیں کر سکتا تھا باری تعالیٰ کے علاوہ۔ واہ واہ، اور اس نے اس کا دماغ کو ہی چینج کر دیا خدا تعالیٰ نے، اور اس نے کہا جی آپ کراچی آ جائیں، ہم آپ کو لون دیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اس دور میں 1,20,00,000 مانگا ہے تو ہم آپ کو آدھا دیں گے۔ ہم نے کہا چلو آدھا ہی دے، آدھا زمین بک جائے گی۔ اور آپ یقین کریں ادھر انہوں نے لون دیا، ادھر زمین کا بھی باہر معاملہ ہو گیا، اور وہ بھی باہر آ گیا۔ اچھا، گھر چل کے وہ باہر آ گیا، اور یہ اس کرم نوازی ہے اس کی۔ اور پھر اس نے جیسا ہاتھ پکڑا تو آپ حیران ہوں گی کہ پہلے دن 40,000 بندہ تھا پارک میں، دوسرے دن 35,000 بندہ تھا پارک میں، اور تیسرے دن 25,000 بندہ تھا پارک میں۔ اٹ واز گریٹ کریش۔ ہمیں نہیں پتا چلا لوگ کہاں سے آئے ہیں، ہمارے باؤنڈری ٹوٹ گئی ہمارا، اور پھر جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ بوریوں میں پیسے لے کے آنے والی بات تھی، کیونکہ ٹکٹ سارا 14 روپے اور 7 روپے تھا۔ بالکل صحیح، تو وہ بوریوں میں ہی آ سکتا تھا۔ مطلب یہ جو ہے نا سکسیس، مگر یہ وہ بالکل بے شک رب کی طرف سے آتا ہے، مگر وہ بھی نیتیں دیکھتا ہے نا، نیک نیتی دیکھتا ہے آپ کی، اور آپ کی دیکھتا ہے کہ کتنی ڈیڈیکیشن ہے۔ دیٹس ویری ویری میں نے تو پہلے ہی کہا نا کہ آپ کا شوق، آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ کام کے حوالے سے کیا ہے، اور اگر وہ آپ کا صحیح ہے تو وہ ضرور آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور پھر برکت۔ There was no looking back. ہاں، then there was no looking. I am a witness to that. I'll tell you how. Because آپ کو یاد ہوگا، ظاہر ہے جب آپ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں تو اس پروجیکٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے میڈیا کی، اور کہ آپ ہائپ کریٹ کی جائے، اور میڈیا کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو ظاہر ہے دکھانے کی، کہ ہم ہمارے چینلز کے اوپر، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے وہ پی ٹی وی اور پی ٹی وی ورلڈ ہوتا تھا اس زمانے کے اندر۔ تو مجھے یاد ہے NTM ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ایک شو پھر وہاں پر ارینج ہوا تھا میڈیا میں، اینڈ آئی واز دیئر اینڈ آئی آلسو واز اے پارٹ آف اٹ۔ سو بہترین جسے کہتے ہیں کہ میرے کریئر کا جو آغاز تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ جو آپ کا انڈور جو تھے نا ڈانسنگ جو شو تھا، وہاں پر میں نے بھی ایک شو کیا، اور پھر وہ جو اندر سارا اسٹوڈیوز وغیرہ۔ سو یس، آئی تھنک کتنا ضروری ہے کسی بھی نئے پروجیکٹ کو جب آپ لے کر آتے ہیں اس کا میڈیا کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا۔
دیکھیے یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک آگاہی کریٹ کرنی ہوتی ہے. ایک نئی چیز آئی ہے اور وہ اس وقت پاکستان میں 1988 میں بالکل ہی نئی چیز تھی. آپ کے پاس سرکاری باغات اور سرکاری ریکریشنز تو تھیں جہاں آپ اپنا فٹ بال لے چلو جائیں, پارک تھا یا چھانگا مانگا تھا, اور وہاں آپ کو اپنی تفریح خود ساتھ لے کے جانی پڑتی. ہم ایک بنی بنائی تفریح پرووائڈ کر رہے تھے. تو یہ اس وقت پاکستان کا ایک طرح سے پہلا پارک تھا جہاں پہ ریکریشنل پارک تھا, پھر واٹر بیسڈ بھی تھا. بالکل. تو جب یہ شروع ہو رہا تھا تو ہم عید کے دن پہ ہم نے اس کی انوگریشن کی تھی, اور صرف جیسے آپ بتا رہی ہیں پی ٹی وی تھا, اس کے اوپر ہم نے ایڈز چلائے تھے. اور ہم بھائی آپس میں یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا 1000 بندہ آئے گا, کوئی کہہ رہا نہیں 500 بندہ آئے گا. تو آپ یقین کریں کہ ایز این اونر آف دا پارک ہم پارک تک نہیں پہنچ سک رہے تھے کہ اتنا رش تھا, اتنی گاڑیاں تھیں, اور پھر ہمیں پیدل اپنے پارک میں پہنچنا پڑا, اور پولیس ارینج کرنی پڑی, سیکورٹی ارینج کرنی پڑی, کیونکہ ہم نہیں سمجھتے تھے کتنے بندے آئیں گے. سو وی ور ویری کیجول اباؤٹ اٹ. اور پھر بڑی مشکل سے ہم نے وہ پہلے 3 دن گزارے, اور اس کے بعد تو پھر ہم ایکسپیرینسڈ ہو گئے تھے. تو پھر انشاءاللہ یہ بڑی خوشسلوبی سے آج تک چل رہا ہے, اور اس میں ہر سال ہم دوسرے تیسرے سال کوئی نہ کوئی ایڈیشنز بھی کرتے ہیں, اور الحمدللہ چل رہا ہے. تو بنیادی جو سکسیس ہے نا جی, وہ اوبیسلی آپ کی لگن ہے, آپ کا بلیف ہے انٹو دیٹ پروجیکٹ. مگر آج کا دور بدل گیا. صحیح. آج جو کچھ بھی کسی نے کرنا ہے اس کی پہلے فیزیبلٹی بنانی بہت ضروری ہے, اس کا ڈیمانڈ دیکھنی بہت ضروری ہے کہ کتنی ڈیمانڈ. ہم نے تو اس کو شوق سے ہی کر لیا, یہ ہونا چاہیے اور کر لیا. قطع کلامی معاف آپ سے میں کرنا چاہوں گی. مجھے صرف یہ بتائیے لاشاری صاحب کہ اب ود دا پیسج آف ٹائم تھنگز ہیو چینجڈ. لوگوں کا مائنڈ سیٹ بہت تبدیل ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی ہم جب گفتگو کرتے ہیں مختلف ایون اسکولز اور اساتذہ کے حوالے سے, تو یہ بات کہی جاتی ہے بارہا کہ بچوں کو میڈیا, ٹیلی ویژن, آئی پیڈز, مطلب یہ جو اسکرین ٹائم ہے, اس سے نکال کے ہم ان فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں, جو کہ بہت ضروری ہے. اٹس دا نیڈ آف دا ٹائم. بٹ دا تھنگ از انفارچونیٹلی ہم دھستے چلے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں کے آنے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے بزنسز کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا ہے؟ دیکھیں نہیں, کوئی خاص ڈاؤن فال نہیں آیا, کیونکہ تفریح جو ہے نا جی, فزیکل تفریح, وہ اب بھی انسان کی قدرتاً نیچرل اس کی ضرورت ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. وہ ایک اور بات ہے کہ آپ کاؤچ ٹوپیٹو بن جائیں اور بیٹھ کے کوئی کام کرنا چاہیں, مگر اسٹل That's your choice. مگر جو یوتھ ہے وہ اب بھی دیکھیں نا, ابھی بھی مریم کا جو حادثہ ہوا, کتنے لوگ ادھر جا رہے تھے. سو جو باہر نکل کے جانا, وزٹ کرنا, کیونکہ بنیادی طور پہ انسان تو سوشل اینیمل ہے نا, sit for a while. اور ابھی بھی دیکھ لیں اتنا چینج آ گیا ہے کہ عورتیں جو اس وقت گھر میں ہاؤس وائف ہوتی تھیں وہ بھی اب چاہتی ہیں باہر نکلیں, نکل کے دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے ملیں, کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے فار یور مینٹل ہیلتھ. ایبسلیوٹلی. تو اس لیے اب ماحول بہت چینج ہو گیا. مگر اس بزنس کو, جو انٹرٹینمنٹ بزنس ہے, چاہے سنیما ہو چاہے یہ ہو, اس کو کووڈ-19 نے بہت نقصان پہنچایا. کیونکہ جب بھی ان کا لاک ڈاؤن چلتا تھا تو سب سے پہلے جہاں بھی گیدرنگ ہوتی ہے, جیسے شادی ہالز ہیں, ریکریشنل پارکس ہیں, سنیماز ہیں, پچھلے 2-3 سال سے وہ بہت زبردست ایک لین پیریڈ سے گزر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ پیریڈ ختم ہو. اب دیکھنا جیسے ہی یہ ختم ہوتی ہے کووڈ کی تھوڑی سی ریسٹرکشن, تو کیسے لوگ پھر باہر نکلتے ہیں. بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اور آئی ایم انفارچونیٹلی, اور کیا کہیں, بلیسنگ ان ڈس گائز, اگر ہم آپ کے گروپ آف کمپنیز کی طرف دیکھیں تو موسٹلی دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا فوکس تو انسانوں, لوگوں کی تفریح کے اوپر رہا ہے. تو جتنے بھی آپ کے موسٹلی پروجیکٹس ہیں وہ ایسے ہی رہے ہیں کہ جس میں پبلک گیدرنگز اور لوگوں کا آنا. تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی افیکٹ ہوا ہے, بیکاز ہم بھی جب ایون فورٹو اسٹیڈیم کے پاس سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سینما وہاں پر بھی ہے, اور پھر مختلف جگہوں کے اوپر, اور یہ سارے معاملات, تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ سینماز اور آل دیز پلیسز, اسپیشلی یور ایریا آف جو کمپنیز ہیں, بہت گو تھرو کیا ہے. سو اس یہ جو پیچھے 2-3 سال رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کرونا اوبیسلی ڈز ایگزسٹ. مطلب کہ کچھ لوگ کنٹروورسی بھی اس پہ کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود میرے خیال میں
ٹوٹل چونکہ لاک ڈاؤن نہیں کیا، ایک حد تک تو مناسب بات تھی، مگر جہاں بھی گیدرنگز تھیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شادی ہو یا ہمارے پریفی پارکس ہوں، سنیماز ہوں، ان کو بہت بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اسپیشلی سنیما کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ وہ ان کی پروڈکشنز چل رہی ہوتی ہیں، انہوں نے اور پیسے سارے خرچ کیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب نمائش کے لیے نہیں پیش ہوتے تو وہ ان کا بہت سارا پیسہ جو اسٹک اپ ہو جاتا ہے، صرف سینما کو نہیں ہے بلکہ انڈسٹری کو بھی بہت نقصان ہے، اوور آل سنیما انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل جو بھی ہے وہ اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اب اس کو بہت عرصہ لگے گا دوبارہ ریوائیو ہوتے ہوتے کہ لوگ سنیماز میں دوبارہ جانا شروع کریں، اچھی فلمیں بننی شروع ہو جائیں، جو کچھ رکی ہوئی ہیں وہ لگیں، سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم، مگر خاصی مایوسی کا عالم ہے اس وقت کہ بھئی یہ آہستہ آہستہ یہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اور میں نے جو تھوڑا سا ڈیورسیفائی کیا انٹو لیتھیم آئن بیٹریز، ہاں جی وہ اسی وجہ سے کیا ہے۔ اوکے آل رائٹ، بہت سارے ایسے لوگ تھے جب یہ سارے معاملات ہوئے، ڈزنٹ میٹر کہ ان کا تعلق کس سے تھا، لوگوں نے سینیٹائزرز اور ماسکس بنانے شروع کر دیے تھے، کوئی تعلق بھی نہیں تھا نا سینیٹائزر سے، میں نے تو ایکٹرز کو دیکھا، سنگرز کو دیکھا، وہ سینیٹائزرز بنا رہے ہیں، because that was the demand of the day، ایبسلیوٹلی، تو انہوں نے کہا چلو بھئی یہی شروع کر لیتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو یہ اچھا تو آئی تھنک ایڈورٹائزنگ سوچ ہے، ایبسلیوٹلی، آئی مین بالکل، آئی ٹوٹلی اگری ود یو۔ اچھا ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ ہم نے تو جب کیا سو کیا، وہ آپ خود بھی انجینئر ہیں اور وہ سارے معاملات آپ نے کہا، لیکن اب اگر کسی نے اس انڈسٹری میں آنا ہے یا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ایک پراپر طریقہ کار ہے۔ میں چاہوں گی کہ یوتھ جو آپ کو فالو کرتی ہے اور مزید کچھ ان چیزوں کے اندر آپ لوگوں سے انسپائر ہو کے دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف یور مے بی کمپنیز اور دے وانٹ ٹو ہیو دیئر اون، کیا آپ ان کو ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے اس وقت دو ایشوز ہوتے ہیں کہ ایک ساری اکانومی جو ہے نا اس وقت وہ ڈیمانڈ ڈریون ہے، ٹھیک ہے، کہ اس پروڈکٹ کی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی ڈیمانڈ تھی ماسک کی، لوگوں نے ماسک بنانا شروع کر دیا۔ ہاں اب یہ آپ دیکھیں کہ جس انڈسٹری میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں یا جو بھی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے، اس میں ڈیمانڈ کے اندر جو پہلے سے موجود ہیں اور جو ڈیمانڈ اس میں گیپ کتنی ہے، اور اس گیپ کے اوپر بھی آپ کو فیزیبلٹی بنانی پڑے گی کہ بھئی کہاں کس ایریا، اب بہت بہت سائنٹیفک چیزیں ہو گئی ہیں، اب وہ شوق سے جیسے ہم نے کہا پکڑ لو اور ہم نے سوزو واٹر پارک بنا دیا، وہ اس وقت کہتے لاہوروں دور، اتنی دور بنا دیا ہے، یہاں کون آئے گا، اب وہ بات نہیں ہے، اب آپ کو بڑا ٹارگیٹڈ چیز بنانی پڑتی ہے، اور اس میں میں اپنے سب دوستوں کو یہی بات کرتا ہوں کہ اب جو بھی کرنا ہے پہلے اس کی کسی کنسلٹنٹ سے بہت اچھی فیزیبلٹی بنوائیں کہ ابھی اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب ماڈرنٹی آ گئی ہے، اب ٹولز بدل گئے ہیں، اکنامک ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں، ڈیجیٹلائز ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، تو اس لیے اب وہ دور نہیں رہے جو آج سے 25-30 سال پہلے تھے، مگر سوچ سمجھ کے کریں، ابھی بھی اپرچونٹیز ہیں، اور بدقسمتی تو اس ملک کی یہی ہے کہ ہم نے اپنی کبھی بھی اپرچونٹیز کو پوری طرح سے اویل نہیں کیا۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ آپ ایک خزانے کے اوپر بیٹھے ہیں اور پھر بھی غریب ہیں۔ بالکل بالکل، آئی ٹوٹلی اگری ود یو۔ آلرائٹ، سو کمنگ ٹو آل دی وینچرز دیٹ یو اسٹارٹڈ، ٹھیک ہے، آپ ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں، دس از ون، میں اگر کہوں کہ یہ آپ کی ایک خاصہ ہے آپ کی یہ جو سوزو گروپ آف کمپنیز کا، کہ آپ لوگ ٹرینڈ سیٹرز رہے ہیں، چاہے سینما ہو گیا، واٹر پارک ہو گیا، ڈانسنگ فاؤنٹینز ہو گئے اینڈ آل دیٹ اسٹف، اینڈ اب آپ اور بھی مزید جو پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں۔ جب کوئی ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر ذمہ داری بھی بہت ہوتی ہے۔ ذمہ داری سے میری مراد یہ کہ ایک چیز آپ نے اس کا شعور تو دے دیا، آپ نے دنیا کو دکھا اور بتا تو دیا، مگر اب میجر اور بیسک چیز جس طرح رشتہ بنانا آسان ہوتا ہے تو اس کو نبھانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے چیز بنانا تو چلیں جو بھی کرا کہ آپ نے کر لیا، بٹ اب اس کو مینٹین کرنا، تو یو تھنک کہ آپ نے اس کو جو مینٹیننس آف آل دا کمپنیز، جو پروجیکٹس آپ کے ڈفرینٹ رہے ہیں، اس کی مینٹیننس کے لیے کیا ایسے ٹولز یا ذہن میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ رکھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پھر آپ سکسیس اسٹوری کی بات کرتی ہیں، میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے پہلے 5 سال کوئی چھٹی نہیں کی۔ اوہ، کین یو امیجن؟ کیونکہ سنڈیز اور سیٹرڈیز تو ہوتے ہوتے ایبسلیوٹلی۔ پھر جب ہم تھک گئے تو ہم دونوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ایک چھٹی کرنی پھر بھی ضروری ہے، اور پھر 5 سالوں کے بعد وہ انہوں نے منڈے کو چھٹی کی، میں نے ٹیوزڈے کو چھٹی کی۔ سو پھر جب اتنی محنت کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ
मेंटेनेंस और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी रिपेयर और डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, क्योंकि जहाँ आप ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं वहाँ ह्यूमन प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी। ठीक है जी, कोई बंदा 10 टिकट लेने हैं, वो 9 टिकट लेके 10वें को मुफ्ती गुजारना चाह रहा है, पर नहीं हम 9 ही हैं, हम 10 ही हैं, तो उसको डील करना एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ये तो मैंने एंड देन यू कांट डू द डंडा लेके आप मारने वाला नहीं कर सकते, फिर आप थोड़ा लीनियंसी भी जरूरत होती है। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि उसके बाद फिर कोई 10 सालों के बाद तो थोड़ा सा ऑटो पे चला गया कि हमने फिर एक एक छुट्टी करनी शुरू कर दी, फिर हमने कैश हैंडलिंग को भी ऑटो किया कि जी गाड़ी आके ड्रिंक्स की ले जाए, और पहले हम खुद डील करते थे। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह आप बात कर रही हैं, और अब भी हम कोशिश यही होती है, मगर आपको पता है हमारी ओवरऑल कल्चरल हम मेंटेनेंस में बड़े वीक हैं और ख़ास तौर पे सफाई पे बड़े वीक हैं। ओह, टेल मी अबाउट दैट। तो हमने कम से कम क्लीनलीनेस इज द बेसिक थिंग, और अपार्ट में सबसे पहले चीज़ तो एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल। और मैं और हैंडलिंग द लेबर, ओह गॉड, इट्स सच अ डिफिकल्ट टास्क, ऑपरेशंस। और मैं और कामरान भाई को, वो हमारे शुरू से ही कंसल्टेंट ही रहे हैं, यहाँ से छोटा भाई है, तो वो सफाई के क्रेजी हैं। अच्छा, तो वो ज़रा सा पत्ता भी इधर देख लें तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। सही। तो हमने बहुत से मतलब के खाप रोग रखे जो सिर्फ सफाई पे तवज्जो दें। डस्टबिन्स बड़े बड़े अच्छे हमने फ्रॉग शेप डस्टबिन बनाए। आई रिमेंबर, सो ऑफ कोर्स आई डू, यूज मी। तो वो अभी भी हमारा चल रहा है वो, बिल्कुल। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता शऊर बेहतर हो रहा है, बट स्टिल सफाई पे मैं ये कहूँगा कि वी आर नॉट रियली 100% satisfied ourselves, क्योंकि मालिक की निगाह और होती है, दूसरे की निगाह और होती है, उसको छोटा सा पत्ता भी नज़र आ जाता है, लोगों को नज़र नहीं आता, सामने पड़ा होता है। तो उस पर थोड़ा सा हमारी तवज्जो, मगर कांस्टेंट तवज्जो है उसके ऊपर कि अभी सफाई रहनी चाहिए। और कई दफ़ा तो हमारी आपस में इस पे बड़ी डिबेट हो जाती है, सिर्फ सफाई पे, कभी सफाई क्यों नहीं ठीक हो रही है, बंदे क्यों नहीं कर रहे। जब फिर हमने एरियाज बांट दिए लोगों को कि तुम्हारे पास इतना एरिया है, और फिर अगर मैं कंपटीशन से बीच में रखवाएं कि देखते हैं किसका एरिया ज़्यादा है, तो इसी तरह से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है। अच्छा, जब टाइम बिल्कुल महदूद है, मगर सवाल मेरे जहन में बहुत सारे हैं छोटे छोटे। वेरी क्विकली आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि जब 2 भाई इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो उसमें चांसेस कहीं ना कहीं रिफ्ट में भी आ जाते हैं। हम दुनिया में देखते हैं कि एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, इकट्ठे काम शुरू किया, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, क्योंकि भाइयों की मोहब्बत में लिखत पढ़त भी उस तरह से ऐसा नहीं होती। हाउ कम यू आर कीपिंग अप दिस टिल नाउ, इकट्ठे ही मिलके आप जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या खास? देखिए, आपकी बात एक हद तक तो बजा है, क्योंकि ज़हन मुख्तलिफ होते हैं, सोच मुख्तलिफ होती है, फिर अपने अपने घर मुख्तलिफ हो जाते हैं, फिर अपनी अपनी बच्चों का वो भी हो जाता है। तो मगर मैंने अपने तय ये देखा है कि किसी भी रिलेशनशिप में ना जी बर्दाश्त का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी न किसी एक को बर्दाश्त करना पड़ता है। सही। और अगर हिस्से में बड़े भाई का ही आता है। बिल्कुल ऐसे ही, आई एग्री विद यू। आई एम द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, सो आई नो कि बड़ों को ज़रा जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, ऐसे ही कह लें। या तो वो, मगर हमारा जो डिफरेंस कभी हुआ भी है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो कि क्या चीज़ लगानी चाहिए, कितने की लगनी चाहिए, अदरवाइज हमारा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया। मगर ऑब्वियसली अगर आप जिद कभी उतर आए और कहीं मेरी ही बात मानी जाए, तो फिर वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। मगर वी एमिकेबली सॉर्ट आउट थिंग्स। मैं ये नहीं कहता कि हुए नहीं, मगर उसके बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। और मगर ऑब्वियसली जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं जिस पे भी मैंने बड़ा पढ़ा है कि ये 2-3 जनरेशंस ही चलती हैं। भाई तो भाई से कसर खा लेता है और बर्दाश्त कर लेता है, पर कजन्स आगे से शायद वो ना कर सके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यही मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि अब नाउ योर चिल्ड्रन हैव टेकन ओवर, आ रहे हैं उसमें, या दे हैव देयर ओन लाइंस एंड दे डोंट वांट टू मिंगल और कम टू योर कंपनीज? किस तरह से है? जुरैज भाई के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और चूँकि हम इसी नतीजे पे पहुँचे थे कि भाई थोड़े थोड़े अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खुद हैंडल करें। और मेरा बेटा जो है वो, जो हमने भी
ڈیورسیفائی کی ہے لتھنائن بیٹری کے سیلز اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا مری کا ریکریشنل پارک ایڈونچر پارک چل رہا تھا تو وہ اس کو لک آفٹر کر رہا تھا اینڈ تھنگز لائک دیٹ. پھر زمینوں کا ہے اس میں بھی ہم امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس میں ایک نئی جدت لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو میں آج ایک لحاظ سے آپ کے پاس بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ہم اربن ریکریشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں. Oh, that's so interesting. کہ آپ گاؤں میں جائیں جو ہمارا گاؤں ہے Beautiful. اور اس میں ہم نے ریسٹ ہاؤس بنایا ہے, اس میں ہم سوئمنگ پول دے رہے ہیں, that's so اس میں nice. ہم دوسری ٹیوب ویلز وغیرہ کا جو وہی کلچر ہے وہ سارا جو ہوگا نا کہ گڑ بنتا ہوا دکھائیں گے اور مالٹے آپ توڑ کے کھائیں گے, آم آپ توڑ کے کھائیں گے, جو سیزن اس وقت چل رہا ہوگا وہ آپ کو دیں گے اور پھر آپ کو ہم گلی ڈنڈا بھی کھلائیں گے اور ہارس رائڈنگ کرائیں گے. So that is our I think next it's project. another new venture and new idea that you are coming up. تو آپ لوگوں کے ذہنوں کی مٹی بڑی خیز ہے ماشاءاللہ. You come up with such amazing and I wish and inshallah we are going to talk about this some other time maybe inshallah. I think this is a very nice idea because at the end of the day اس پلیٹفارم کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی روٹس کے ساتھ جو ہماری بنیاد ہے نا اس کے ساتھ جڑ جائیں, چاہے وہ کتاب پڑھنا ہے, چاہے وہ پازیٹیوٹی ہے, چاہے ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں, اینڈ دا وے یو ہیو مینشن کہ گاؤں کا وہ جو کلچر ہے جو ہماری بنیاد ہے, وی نیڈ ٹو اون دیٹ. ہمیں اپنی زبان کو اون کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے کلچر کو اون کرنے کی ضرورت ہے, اسی طرح سے بہتری ہوگی. آخر میں لاشاری صاحب, اٹ واز امیزنگ نوئنگ یو. میری ملاقات آپ سے پہلی ہے اور بڑا اچھا کچھ آپ سے سنا اور بڑا مزہ آیا مجھے سب سن کے. میں آخر میں آپ نے جو زندگی اپنی گزاری ہے اس کا ہر انسان کا نا اپنی زندگی کا کوئی نچوڑ ضرور ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کو یا آنے والی جنریشن کو ضرور دینا چاہتا ہے. ان جنرل اف ناٹ اونلی بزنس مگر ان جنرل کوئی چیز بچوں کو دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات ہے لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ود دس ایج یو لک ینگ اینڈ یو لک برائٹ, یہ کیسے ہے؟ رائٹ. کچھ لوگوں نے میرے سے بہت ضد کی تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا ایک سائڈ پہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ سمجھے کہ بہت بڑا کوئی نسخہ بتانے لگا کہ کھانا یہ چاہیے, سحر یہ کرنی چاہیے. تو میں نے اسے کہا کہ میری پھر بات سنو, صرف ایک کام کرنا ہے آپ نے. کہتے ہیں جی وہ کیا؟ میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. اوہ نائس. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے چہرے پہ ہمیشہ رونق رہے گی. سبحان اللہ. تو وہ بڑے حیران تھے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور دوسرا جو میں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی ہے وہ میں جنرلی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے جو اے ہیں A+ ہیں, مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بی لے آؤ سی لے آؤ, تم میری اولاد ہو, آئی ایم ہیپی ود یو, بس میرا تابع دار رہنا. Wow, beautiful. That's all I want from you. That's so beautiful. اگر اولاد تابع دار ہے تو وہ ABC doesn't matter. اچھا, چاہے اولاد ہو چاہے بیگم ہو, فرما بردار اور تابع دار ہونا بہت ضروری ہے. زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ میری بیگم سنے گی تو. سو ایکچولی بہت شکریہ لاشاری صاحب. اٹ واز لولی نوئنگ یو سہیل صاحب. بہت مزہ آیا آپ کی گفتگو کا. تھوڑے سے وقت میں میں نے بڑا انٹرسٹنگ گفتگو بھی سنی آپ کی اور سیکھا آپ سے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.